نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس بزم کے صدر سیکریٹری جنرل، منتظمین، اساتذہ، طلبہ، خواتین و حضرات، اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس فنکشن میں آتے ہوئے مجھے ایک دلی مسرت محسوس ہوئی۔ اتنا بڑا جلسہ خواتین و حضرات کا، اور تعلیم کو پھیلانے کے سلسلے میں، علم کو فروغ دینے کے سلسلے میں، اور اپنی قوم کو علم کی بنیادوں پر ترقی دینے کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، یہ قابل تعریف ہی نہیں، قابل تقلید بھی ہے۔ اور میں اس کے لیے خلیج کونسل کے ذمہ داران کو، خاص طور سے عتیق الرحمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جب انہوں نے جے پور کے ایک جلسے میں مجھ سے خواہش کی کہ میں آپ کے ہاں آؤں، تو میں متذبذب تھا کہ پتہ نہیں آپ کا پروگرام کیسا ہوگا، اور میری ایک ڈسپلن لائف ہے، ٹیچنگ سے لے کر کے پریچنگ تک۔ بہرحال میں ان کے حکم پہ حاضر ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص مصداق ہے کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ رکے تو چاند اور چلے تو ہواؤں جیسا ہے۔ رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت انہوں نے جو مجھے موقع دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں اس وقت پیرنٹ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ بزرگ حضرات دعا دینے کے لیے تشریف رکھیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ میری باتوں کو تم کاغذوں میں مت لکھنا، میں کتاب نہیں ذہن کی تلاش میں ہوں۔ پستالوجی ایک نامور ٹیچر تھا اور ماہر تعلیم تھا، ایجوکیشنسٹ تھا۔ جب وہ کلاس روم میں آتا تھا تو بچوں کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا، خود آگے بڑھ کے سلام کرتا تھا۔ پستالوجی کی شکایت پرنسپل صاحب سے کی گئی کہ بچوں کو سلام کرنے نہیں دیتے، آگے بڑھ کے خود سلام کرتے ہیں، بچوں میں دوسروں کو سلام کرنے کی عادت پیدا نہیں ہوگی۔ پرنسپل صاحب نے پستالوجی کو بلایا اور کہا آپ کے بارے میں یہ شکایت ہے کہ بچوں کی تربیت آپ کی وجہ سے غلط ہو رہی ہے۔ یہ بچے بڑوں کو سلام کرنے کی عادت ابھی سے نہیں ڈالیں گے تو کل ہو کر کے یہ بڑوں کو سلام نہیں کریں گے۔ پستالوجی نے پرنسپل صاحب کا سوال سنا اور جو جواب دیا وہ میرے بچوں سنو۔ انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور یہ جو بچے ہیں ہماری کلاس میں، ان میں مختلف صلاحیتیں ہیں، چھپی ہوئی قوتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بڑا فلاسفر بنے گا، کوئی بڑا سائنٹسٹ بنے گا، کوئی بڑا ادیب بنے گا، کوئی بڑا شاعر بنے گا، کوئی بڑا جج بنے گا، کوئی بڑا صدر مملکت بنے گا، اسٹیٹس مین بنے گا۔ اس وقت میں اس دنیا میں ان کی پوزیشنز کو سلام کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گا، اس لیے آج میں ان کی صلاحیتوں کو سلام کر رہا ہوں۔
تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ بوڑھی نسل تم کو سلام کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے، تمہاری صلاحیتوں کو سلام کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اتنے اہتمام سے تمہارے ان نمبرات کو اعزاز دینے کے لیے ایک خوبصورت محفل سجائی، اور اس پورے بارش کے ماحول میں اتنا بڑا پنڈال جمع کر کے تمہاری عزت افزائی کی۔ تو یاد رکھنا، اپنے ان بزرگوں کی عزت افزائی کا صلہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں، تعمیر و ترقی میں، ملک کی ترقی میں، اپنے خاندان کی ترقی میں، اپنے ایمان کی ترقی میں، اور اس دنیا میں ملت اسلامیہ کا نام سل بلند کرنے میں لگا دینا، یہ تمہاری طرف سے جواب ہوگا اس ایوارڈ کا جو تم کو دیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی قرآن کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ جو مردہ تھا، ڈیڈ تھا، میں نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، زندہ کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک روشنی عطا کر دی جس روشنی کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے؟ کمم مثل فی الظلمات لیس بخارج منہا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیے مار رہا ہے، اس سے نکل نہیں پا رہا ہے، لیس بخارج منہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سوسائٹی ہے جو مردہ ہے، ہم نے اپنے نور علم سے اس کو زندہ کیا ہے، اب اس کے مقابلے میں مردہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سانس تو لے رہا ہے انسان، زندہ تو ہے، مگر علم کی روشنی سے محروم ہے، تو قرآن نے کہا اومن کان میتا، یہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا ہے علم کی روشنی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں العالم حی ولو کان میت والجاہل میت ولو کان حی۔ knowledgeable person is alive، صاحب علم زندہ ہے اگرچہ بظاہر وہ مر جائے، لیکن جاہل مردہ ہے اگرچہ وہ تم کو زندہ نظر آتا ہے۔ اب سے 12 سال پہلے الازہر یونیورسٹی قاہرہ جانا ہوا میرا، تو میں نے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خوابگاہ پہ حاضری دی، اور جب میں ان کے مزار پہ پہنچا تو میرے اوپر ان کے 4 شعر طاری ہو گئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں من فاتہ التعلیم وقت شبابہ، من فاتہ التعلیم وقت شبابہ فکبر علیہ اربعا لوفاتہ فواللہ ذات الفتح بالعلم والتقى ولو لم یکون فیہ لا اعتبار لذاتہ۔ جوانی میں جس نے علم حاصل نہیں کیا، من فاتہ التعلیم وقت شبابہ، نوجوانی میں جس نے علم حاصل نہیں کیا، میرے بیٹے اور بیٹیوں، بچے اور بچیوں، نوجوانوں سنو امام شافعی کیا فرماتے ہیں، جوانی میں جس نے علم حاصل نہیں کیا، فکبر رہی اربعا لوفاتہ، نماز جنازہ کی 4 تکبیریں اس پہ پڑھ دو، وہ مردہ ہے، وہ مر چکا ہے، فکبر علیہ اربعا لوفاتہ۔ کیوں؟ سب سے زیادہ شرارت کر رہا ہے وہ، چوری وہ کر رہا ہے، وہ ڈاکہ وہ ڈال رہا ہے، وہ برے کام وہ کر رہا ہے، وہ تو اچھلتا کودتا ہے، وہ مرا کیسے ہے؟ کہا فواللہ ذات الفتح بالعلم والتقى، خدا کی قسم نوجوان کی زندگی کا اعتبار 2 چیزوں سے ہے، ایک علم سے، دوسرے خدا کے خوف، تقوی اور خشیت سے ہے۔ لو لم یکون فیہ لا اعتبار لذاتہ، اگر کسی انسان کے اندر علم نہیں ہے اور تقوی نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے تم کو قرآن کریم کی آیت سنائی، حضرت علی کا قول سنایا،
امام شافعی کا شعر سنایا لیکن ابھی مطلب واضح نہیں ہوا. کیوں کہا کہ یہ انسان زندہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے؟ کیوں فرمایا کہ وہ انسان زندہ نہیں ہے جو علم سے محروم ہے؟ کیوں فرمایا اللہ نے اور ان بزرگوں نے؟ زندے اور مردے کا فرق کچھ علامتوں سے سمجھا جاتا ہے. کیسے سمجھیں کہ کوئی زندہ ہے، کیسے سمجھیں کہ کوئی مردہ ہے؟ 2 آدمی سوئے ہوئے ہیں، آپ نے ایک کو اٹھایا، اے اٹھ، اذان ہو گئی، نماز کو چل، اے اٹھ تیرا مہمان کھڑا ہے. وہ آدمی اٹھ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، رسپونس کرتا ہے، سمجھ لو کہ وہ زندہ ہے. دوسرا آدمی جگانے سے جگتا نہیں ہے، ٹھوکر مارنے سے اٹھتا نہیں ہے، آواز دینے سے جواب نہیں دیتا، سمجھ لو کہ یہ مردہ ہے، اب اس میں جان نہیں ہے، یہ رسپونڈ کر ہی نہیں سکتا. جو امت وقت کے تقاضوں کا جواب دیتی ہے وہ زندہ ہے، اور جو وقت کے چیلنجز کا جواب نہیں دیتی وہ مردہ ہے. یہ حالات و زمانے جو تم کو پکار رہے ہیں، یا تم گلف میں دیکھو، یا عالم اسلام کے باہر پوری دنیا میں دیکھو، یا اپنی سوسائٹی میں دیکھو، اگر تم پراپر رسپانس دے رہے ہو وقت کے چیلنجز کا تو تم زندہ ہو، اور اگر چیلنجز کا جواب نہیں دیتے تو تم مردہ ہو. دوسری علامت زندے اور مردے کی یہ ہے کہ ایک انسان جب خود سے حرکت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے، جب دوسرے لوگ اس کو حرکت دیتے ہیں تو وہ مردہ ہے. ایک آدمی خود سے غسل کرتا ہے، تولیہ لیتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، تالاب میں جاتا ہے، نہا کے آتا ہے، وہ زندہ ہے. دوسرا آدمی جس کو دوسرے لوگ غسل دیتے ہیں وہ مردہ ہے. ایک آدمی خود سے چل کر کے کہیں جاتا ہے، مسجد تک جاتا ہے، تعلیم گاہ تک جاتا ہے، وہ زندہ ہے. دوسرا آدمی جو خود سے چل نہیں سکتا، دوسرے لوگ چارپائی پہ ڈال کے اس کو لے جاتے ہیں تو وہ مردہ ہے. جس قوم کے اندر حرکت ہو، جہد مسلسل ہو، اپنے حقوق حاصل کرنے کا حوصلہ ہو، اپنی باتوں کو کہنے کا جذبہ ہو، اپنے لیے خود عمل کرنے کا جذبہ ہو، اپنا ایجنڈا خود طے کرنے کا جذبہ ہو، وہ قوم زندہ ہے. اور جو قوم دوسرے کے سہارے زندہ رہتی ہو، جو قوم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتی ہو، جو قوم دوسرے کے ایجنڈے پہ عمل کرتی ہو، جو قوم دوسرے کے کہنے پہ چلتی ہو، جو قوم دوسرے کی وجہ سے اپنے عزت و اعتبار کا پیمانہ بناتی ہو، وہ مردہ ہے. زندے اور مردے کا تیسرا فرق میرے بیٹے سنو. بارش کا زمانہ ہے، ندیاں بہہ رہی ہیں. تم دیکھو کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ایک باڈی آ رہی ہے. پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ایک باڈی آ رہی ہے. تو تم کیا کہو گے؟ مردہ ہے. پانی جدھر بہا کر کے لے جا رہا ہے وہ آدمی بہتا چلا جا رہا ہے. لیکن ایک آدمی پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہوا جا رہا ہے، تو کیا تب بھی کہو گے کہ یہ مردہ ہے؟ نہیں، یہ زندہ ہے. پانی کے بہاؤ کے خلاف یہ تیر کر کے جا رہا ہے. تو جو بہاؤ پہ بہتا چلا جائے وہ مردہ ہے، اور جو بہاؤ کے خلاف تیر کر کے نکل جائے وہ زندہ ہے. جو قوم حالات و زمانے کے بہاؤ پہ بہتی ہوئی چلی جائے وہ مردہ ہے. جو قوم حالات و زمانے کے مصائب کا مقابلہ کر لے وہ قوم زندہ ہے. جاہل کو مردہ اس لیے کہا گیا کہ جاہل کسی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنا ایجنڈا خود طے نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مردہ ہے. اور جو چیز یہ حوصلہ، زندگی، خود مختاری، آزادی، چیلنجز کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے وہ علم ہے. اس لیے صاحب علم کو زندہ کہا گیا ہے. اقوام متحدہ نے اپنے منشور میں تعلیم کو ایجوکیشن از رائٹ آف ایوری بڈی،
رائٹ ٹو ایجوکیشن ہر انسان کا حق ہے، بہت اچھی بات ہے۔ 1948 میں جب یہ ریزولوشنز پاس ہوئے پوری دنیا نے ویلکم کیا، لیکن عزیزو تم قابل فخر ہو، اسلام نے بھی تعلیم پہ اہمیت دی۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے بچی کا حق ہے، اسلام نے نہیں کہا کہ تعلیم حاصل کرنا حق ہے، اسلام نے یہ کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر، بچے بچی پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ تعلیم حق ہے، قرآن کہتا ہے، رسول فرماتے ہیں، اسلام کہتا ہے، علماء اسلام کہتے ہیں نہیں، تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ تم جانتے ہو، میرے بچوں کو بتا سکتے ہو کہ حق اور فرض میں فرق کیا ہے؟ میرے پاس ایک قرض ہے کسی کا 10 لاکھ روپے، میں کہتا ہوں بھائی میں ادا نہیں کر سکتا، تم مالدار آدمی اپنا حق چھوڑ دو۔ کہتا ٹھیک ہے، میں نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کیا کوئی پولیس اسے پکڑ کے لے جائے گی کہ تم نے اپنا حق کیوں چھوڑا؟ کوئی عدالت اس کو سزا دے گی کہ تم نے اپنا حق کیوں چھوڑا؟ نہیں۔ لیکن میں ایک پروفیسر ہوں، میں ایک پولیس والا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں کسی کارخانے میں ملازم ہوں، میں کسی آفس میں ملازم ہوں، میں ڈیوٹی پہ نہیں جاتا، اپنا فرض چھوڑ دیتا ہوں، شوکاز ایشو کیا جائے گا، ایکسپلینیشن کال کیا جائے گا، سسپینڈ کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، معطل کیا جاؤں گا، سروس سے نکال دیا جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اپنا فرض چھوڑ دیا ہے۔ اسلام نے اس لیے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا تم لوگوں پر فرض ہے، حق نہیں ہے۔ اگر یہ فرض ادا نہیں کرو گے تو سزا کے مستحق ہوگے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ تقریر فرمائی اور کچھ قوموں کا تذکرہ کیا، اشعری قبیلے کا تذکرہ ناگواری کے ساتھ کیا، اور آپ نے فرمایا یہ لوگ تعلیم نہیں دیتے۔ اشعری قبیلے کے لوگوں کو جب معلوم ہوا آئے، کہا حضور آپ نے ہم لوگوں کے بارے میں ناگواری کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا کیا یہ درست نہیں ہے کہ تم لوگ خود تعلیم حاصل کر لیتے ہو، اپنے پڑوسیوں کو تعلیم نہیں دیتے؟ تو ان کا صاحب غلطی ہوئی، ہم ایسا کریں گے۔ آپ نے فرمایا 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، جاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو تعلیم دو ورنہ سزا دی جائے گی۔ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اور جو فرض چھوڑ دیتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے، اور اس سزا کی تجویز خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تم بائبل پڑھو، حضرت آدم جب جنت سے نکالے گئے تو کیوں نکالے گئے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ نالج، معرفت، علم کے درخت سے پھل مت کھانا۔ علم انہوں نے حاصل کر لیا اس لیے نکالے گئے، بائبل میں آج بھی موجود ہے۔ سائنس میں اور مذہب میں جو دوری ہوئی اور جس کی وجہ سے سائنسداں جلائے گئے وہ اس عقیدے پر مبنی تھا۔ اسلام نے دین دنیا کی تعلیم میں کوئی تفریق نہیں کی، یہ واحد انقلابی مذہب ہے جس نے دین دنیا کی تعلیم میں کوئی تفریق نہیں کی۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کرنا، آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دنیا کی بھلائی غیروں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی کائنات بنانے والے نے دوسروں کے لیے نہیں، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ بھلائی دنیا کی بھی عطا کر اور آخرت کی بھی بھلائی عطا کر، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ علم جو بھلائی کا سرچشمہ ہے وہ جہاں سے بھی حاصل کرو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو احق بہا، کہ دیکھو یہ نالج، یہ دین، یہ ایجوکیشن، یہ علم، یہ ہنر، یہ صنعت، یہ معرفت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ جیسے کسی کا بٹوا گر گیا ہو،
کسی کا تھیلا گر گیا ہو، وہ جہاں وہی پائے گا مومن اسے اٹھائے گا۔ دین و دنیا کی تفریق نہیں کی۔ جنگ بدر میں جب کفار نے اسلام کو مٹانے کے لیے چڑھ کر کے آئے، جنگ ختم ہوئی تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے، 70 کے قریب تھے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو بغیر پیسہ دیے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بڑی مشہور روایت ہے، سارے لوگ بیان کرتے ہیں اسے۔ آپ نے سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ غور کیا آپ نے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کفار جو اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، کیا یہ انہوں نے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی تھی، حدیث کی تعلیم دی تھی، فقہ کی تعلیم دی تھی، منطق کی تعلیم دی تھی؟ کس چیز کی تعلیم دی تھی بتائیں آپ؟ کفار کے پاس کیا علم تھا جو صحابہ کرام کو دیا، ان کے بچوں کو دیا؟ حضور نے فرمایا جو علم تمہارے پاس ہے وہ علم منتقل کر دو ہماری طرف، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم اس وقت پائے جاتے ہیں وہ مومن کی میراث ہیں۔ رسول کریم کے کہنے کے مطابق، فرمانے کے مطابق جو علم حاصل کرنا چاہے ان سب کو حاصل کرے۔ اسلام نے کوئی باؤنڈری نہیں رکھی، کوئی تمیز نہیں کی، تفریق نہیں کی۔ اس وقت یونیسکو کی تصریح کے مطابق جو پہلی یونیورسٹی بنی ہے وہ ابو فاس کی یونیورسٹی ہے، جو موراکو کی یونیورسٹی ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور میری بہنوں سنو، یہ ایک خاتون کی قائم ہوئی یونیورسٹی، اس نے اپنی زمین دی تھی۔ یہ یونیورسٹی آج بھی موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کا مدرسہ بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے۔ میں نے اس کا نصاب پڑھا ہے، اس کا نصاب اویلیبل ہے۔ کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی قرآن کے ساتھ، فزکس بھی پڑھائی جاتی تھی حدیث کے ساتھ، میتھمیٹکس بھی پڑھائی جاتی تھی فقہ کے ساتھ۔ دین و دنیا بہم آمیز کے اکثیر شبت، ایک نظام تھا جس نے دنیا کو سنبھالا۔ ازبکستان، سمرقند و بخارا سے دنیا واقف ہے، اور جو قرآن کو جانتا ہے وہ امام بخاری کو بھی جانتا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ازبکستان کا جو مدرسہ تھا، میتھمیٹکس میں، سول انجینئرنگ میں، سارے مدارس میں وہ تعلیم دی جاتی تھی کہ آج بھی جیومیٹریکل سائنس جس طرح یورپ نہیں پہنچ سکا، اس کی ایجاد مسلمانوں کے سر ہے۔ اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہو، تاج محل کے اندر جا کر کے دیکھو، جو 7واں عجوبہ ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہے دلی کے لال قلعے میں دیکھو، اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو آگرے کے لال قلعے کے اندر جا کر دیکھو، اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو جیومیٹریکل آرٹ پر جتنی عمارتیں بنائی گئیں، دنیا حیرت میں ہے کہ اس زمانہ کمپیوٹر کا نہیں تھا، لیکن یہ آرٹ کیسے وجود میں آیا؟ یہ مسلمانوں کی ایجاد تھی۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی۔ اسی لیے سرجری کی دنیا میں اگر تم نام لو تو ابو القاسم زہراوی کا نام آئے گا کہ پہلا شخص جس نے سرجری کے آلات ایجاد کیے وہ ابو القاسم الزہراوی تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف میڈیسن میں اگر نام لو تو سب کا پہلا نام زکریا رازی کا آئے گا جس نے الہاوی لکھی تھی۔ اور میں تمہیں بتاؤں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، سنو اس کو تم، دنیا کی پہلی میڈیسن کی جو کالجز بنے اور یونیورسٹیاں بنی وہ ماؤنٹ پیلیئر نے بنی اور فرانس کی سرحدوں پہ بنی۔ اس میں کون سی کتاب پڑھائی گئی؟ پہلے یورپ کے میڈیکل کالج میں کون سی کتاب پڑھائی گئی؟ وہ کسی انگریز کی کتاب نہیں تھی۔ تمہارے باپ زکریا رازی کی الہاوی کا لاطینی ترجمہ تھا، تمہارے باپ التصریف کی کتاب کا لاطینی ترجمہ تھا، اور تمہارے باپ ابن سینا کی القانون کا لاطینی ترجمہ تھا۔ یہ پہلے میڈیکل کالج میں پڑھائے گئے۔ آج تم دنیا میں دین و دنیا کی تفریق کی باتیں کرتے ہو تو ہماری تاریخ، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارے نبی، ہمارے صحابہ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو ایک تاریخ ہے اسلام میں مسلمانوں کے علم کی، جس نے مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کیا، جس نے اسلام کے مسلمانوں کا سینہ چوڑا کیا علم کی بنیاد پر۔ مگر افسوس، جہالت میں اب نام آتا ہے تو ہم مسلمانوں کا آتا ہے۔ اگر ہم علم کے معاملے کے اندر اپنی روایت کو برقرار رکھتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی
کہ جو دنیا میں آپ تم دیکھ رہے ہو۔ میرے عزیزو، علم ایک دو دھاری تلوار ہے، علم ایک روشنی ہے، ایک ٹارچ ہے، اس سے تم اپنی منزل بھی دیکھ سکتے ہو اور کوئی چور اس سے کسی کے گھر میں نقب بھی لگا سکتا ہے۔ تو علم کے ساتھ تقویٰ کی بات کی گئی، ایمان کی بات کی گئی۔ ترقی صرف علم سے نہیں ملتی، ایمان اس میں جب تک شامل نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جو صاحب علم ہیں اور جو صاحب ایمان ہے۔ علم کے ساتھ ایمان کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تم نے سنا ہے پانڈیر کا، وہ آدمی جس نے لڑکیوں کو مار مار کر کے نالے میں ڈالا تھا، سینٹ اسٹیفن کالج کا پڑھا ہوا تھا۔ آج اسرائیل کے قصائیوں کو دیکھو، امریکہ کے بوچروں کو دیکھو، اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں لیکن ایمان سے محروم ہیں۔ اس لیے علم جو ایمان دماغ کی روشنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل کی روشنی کی ضرورت ہے، وہ ایمان ہے۔ علم دماغ کی روشنی ہے، ایمان دل کی روشنی ہے۔ علم باہر کی فصیل ہے، ایمان اندر کی فصیل ہے۔ علم باہر کے جھونکوں سے انسان کو بچاتا ہے، ایمان اندر کے شکوک و شبہات سے انسان کو بچاتا ہے۔ علم باہر کی قوت ہے، ایمان اندر کی قوت ہے، اور جو دونوں اس طاقت کو حاصل کر لے وہی دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے قرآن کا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ورنہ علم حاصل کرنے والے چور ڈکیت اور قاتل بھی ہوتے ہیں۔ اور اس دنیا میں دیکھو ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے گھوٹالہ کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے گھوٹالہ کرنے والے ہیں، ہندوستان جیسی سونے کی چڑیا کو لوٹنے والے جتنے لوگ ہیں، وہ بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بڑے ڈگری والے ہیں اور بڑے مناصب والے ہیں۔ اگر خوف خدا ہوتا، ایمان ہوتا تو یہ ہندوستان کو لوٹتے نہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرو اور ترقی کرو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی روشنی حاصل کرو۔ میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں آج کہ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے ساز فطرت میں تجھ سے بڑا کوئی۔ تم اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھو اور دنیا پہ چھا جاؤ۔ واللہ یہدیکم و یراکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔